جنید صفدر کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی ہے اور یہ ایک حلال کام ہے. کیا وجہ ہے کہ اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ کیا دوسرا نکاح کرنا جرم ہے، یا آپ کی نظر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مریم نواز شریف کے بیٹے جو ہیں انہوں نے چونکہ دوسرا نکاح کیا اس لیے اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ دیکھنا یہ کہ تنقید کر کون رہا ہے. ایک تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے عدت میں نکاح کیا، جن کے قائدین کی جو ہیں آڈیو لیکس ہوتی ہیں اور واحیات قسم کی لیکس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، جو ایک شادی کے بعد دوسری شادی کے بعد تیسری شادی وہ کرتے ہیں، اور ایسی شادیاں کرتے ہیں جس خاتون کے نواسے نواسیاں ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کے ساتھ کوئی معاملات ایسے کرتے ہیں کہ ان کے خامند کی موجودگی میں غیر موجودگی میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد عدت کے دوران جو ہے وہ نکاح کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگ جب ایک اچھا عمل ہو رہا ہوگا تو اس کے اوپر تو تنقید وہ کریں گے. ریاست مدینہ جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا، اگر آپ اس کی بات کریں تو ان کی ریاست مدینہ کے اندر شراب بھی چلتی تھی. ان کے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کیفے کو بھی وہ کھولیں گے، ہم حقہ بھی کھولیں گے، ہم شراب بھی عام کریں گے. ٹھیک ہے، ریاست مدینہ کے اندر ان کی اپنی بہنیں جو ہیں ان کو سلائی مشینیں بھی دی گئیں. پھر اس کے علاوہ ان کے بہت سارے اسکینڈلز بھی آئے مالی. یہ ان کی ریاست مدینہ تھی. ان کی جو اماں ہے وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے یہی حکم دیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی عدت میں نکاح کر کے آئی تھی، اس نے یہی حکم دیا کہ اگر اپنے آپ کو تم نے سیف کرنا ہے، لوگ تمہاری طرف انگلی نہ اٹھائیں، تمہاری اصلیت نہ جانیں، تو تم شریف زادیوں کے اوپر جو ہے نا وہ سوال اٹھانا شروع کر دو. آپ کو کس نے کہا کہ بشرا بی بی جو ہے پردہ دار خاتون ہے؟ ان کی آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو صرف سیاست میں آنے کے لیے انہوں نے ایک نقاب اوڑھا ہے. ٹھیک ہے نا، جس کو محاورتاً کہا جاتا ہے نا نقاب اوڑھنا، یہ وہ ہے نقاب اوڑھنا. ابھی پنڈی میں جس ٹائم وہاں پہ انہوں نے لاشیں گرائی ہیں 26 نومبر کو، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ بشرا بی بی کا پردہ کہاں پہ گیا تھا؟ وہاں پہ تو گاڑی کے اوپر کھڑی ہوگا بغیر نقاب کے وہ جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہی تھی. اب اگر ایک خاتون پردہ کرتی ہے تو کیا وہ نوجوانوں کے درمیان میں داخل ہوتی ہے؟ پھر زلفی بخاری سے وہ پوچھتی ہیں کہ جناب آپ کا تو افیئر چل رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مرشد. تو آپ کیسے یہ پردہ کہہ رہی ہیں؟ اس کو آپ پردہ کہتی ہیں کہ آپ چہرے کے اوپر نقاب اوڑھ کے آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ پردہ ہو گیا. السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ ساجد خالد آپ کے سامنے حاضر ہے اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سوشل ایکٹیوسٹ جناب میاں عامر بشیر صاحب نے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وعلیکم السلام ساتھیوں. سب سے پہلے تو آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. جنید صفدر کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی ہے اور PMLN کی جو لوگ ہیں وہ بہت خوش ہیں اور یہ ایک حلال کام ہے. اس کے اوپر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی بجائے یا اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے نیگیٹو کرٹیسزم بہت ہو رہی ہے. عامر صاحب، کیا وجہ ہے کہ اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ کیا دوسرا نکاح کرنا جرم ہے، یا آپ کی نظر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مریم نواز شریف کے بیٹے جو ہیں انہوں نے چونکہ دوسرا نکاح کیا اس لیے اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ سادیہ، ایک تو میری طرف سے بھی آپ کو بھی بہت مبارک ہو. ٹھیک نا، ایک سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا گیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے ایک رسم کو ادا کیا گیا. ٹھیک ہے، جہاں تک ہے تنقید کرنے کی بات، تو دیکھنا یہ ہے کہ تنقید کر کون رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے عدت میں نکاح کیا، جن کے قائدین کی جو ہیں آڈیو لیکس ہوتی ہیں. ٹھیک نا، اور واحیات قسم کی لیکس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، جو ایک شادی کے بعد دوسری شادی کے بعد تیسری شادی، ٹھیک ہے نا، وہ کرتے ہیں. اور ایسی شادیاں کرتے ہیں کہ جس خاتون کے نواسے نواسیاں ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کے ساتھ کوئی معاملات ایسے کرتے ہیں کہ ان کے خامند کی موجودگی میں غیر موجودگی میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد عدت کے دوران جو ہے وہ نکاح کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگ جب ایک اچھا عمل ہو رہا ہوگا تو اس کے اوپر تو تنقید وہ کریں گے، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ اچھائی پھیلانا نہیں ہے، اچھائی کو روکنا ہے. آپ یہ دیکھ لیں، ایک واضح مثال ہے کہ PTI کے جلسے جب ہوتے رہے، ایک امر بالمعروف کا نعرہ لگایا گیا. جی، امر بالمعروف کیا ہے؟ کہ نیکی کی ہدایت دینی ہے، اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس بینر کے نیچے کیا ہوتا رہا؟ ناچ گانا ہوتا رہا ہے، ڈھول کی تاب کے اوپر رقص ہوتا رہا ہے، کیا کیا وہاں پہ ہوتا رہا ہے. تو آپ ان سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے آپ یہی امید کر سکتے ہیں کہ جب کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہوگا، جب کوئی سنت کے اوپر عمل ہو رہی ہوگی تو یہ لوگ اعتراض اٹھائیں گے، انگلی اٹھائیں گے. لیکن جس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں PTI کی.
یہ لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ان کے لیڈر عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ میں حلال کام جو ہے اس کو تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. دوسرا نکاح ایک سنت ہے، اور وہ بھی ایسی سچویشن میں کہ جب آپ کا پہلا نکاح کسی سچویشن یا کسی برے حالات کی وجہ سے نہیں چل پایا، تو یہ تو اچھا کام تھا اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا. پھر دوسری طرف ایک اور بھی جو بہت برائی نظر آئی ہے، اس پہ بھی آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ ان کے گھر جو بہو آئی ہے، اس کے جسم، اس کے کردار، اس کی لکس، اس کے کپڑے، ایون کہ مریم نواز شریف، مریم اورنگزیب بہت ہی غلیظ اور گھٹیا زبان استعمال کر رہی ہیں پی ٹی آئی کی خواتین ان خواتین کے لیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات ہم کر لیتے ہیں کہ جو ریاست مدینہ کے حوالے سے ہے. جی. ٹھیک ہے نا. ریاست مدینہ جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا، اگر آپ اس کی بات کریں تو ان کی ریاست مدینہ کے اندر شراب بھی چلتی تھی. ٹھیک ہے نا. ان کے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کیفے کو بھی وہ کھولیں گے، ہم حقہ بھی کھولیں گے، ہم شراب بھی عام کریں گے. ٹھیک ہے نا. پھر ان کے ریاست مدینہ کے اندر ان کی اپنی بہنیں جو ہیں ان کو سلائی مشینیں بھی دی گئیں. پھر اس کے علاوہ ان کے بہت سارے اسکینڈلز بھی آئے مالی. ٹھیک ہے. یہ ان کی ریاست مدینہ تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری طرف ریاست مدینہ کی بات کر لیتے ہیں. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ریاست مدینہ کا کنسیپٹ کیا تھا. ریاست مدینہ کا کنسیپٹ یہ تھا کہ جی وہاں پہ غریب کی جو ہے مدد کی جائے گی، غریب کی کفالت کی جائے گی، بچوں کو جو ہے تعلیم دی جائے گی، انصاف جو ہے وہ یکساں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ اگر موجودہ پنجاب کے اندر دیکھیں، ٹھیک ہے، کوئی شخص یا جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر؟ آپ پنجاب کی عوام کو یکساں انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ یہاں پہ جتنے بھی بھتہ خور تھے، یہاں پہ ڈکیت تھے، یہاں پہ زمینوں پہ قبضے کرنے والے تھے، آج آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے نظر. کیوں؟ کیونکہ چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے جو اقدامات تھے، سی ٹی ڈی آپ کے سامنے ہے، کیسے جو عادی مجرم تھے انہوں نے بھی قرآن اٹھا کے جو ہے نا وہ توبہ کی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے یہاں پہ اب سسٹم پنجاب میں کیا آنے لگا. یہاں پہ ایک جو اتنا بڑا اکنامک سروے کیا گیا ہے کہ اس میں یہ جانچا جا سکے کہ جی جو غریب ہے، جو مستحق ہے، وہ کون سے لوگ ہیں. آپ کا ایک سسٹم اب آنے لگا ہے. 18 سال سے نیچے کے جو بچے ہیں ان کو حکومت پنجاب جو ہے وہ وظیفہ دے گی. اچھا. ٹھیک نا. ان کی ایجوکیشن کا خرچہ بھی اٹھائے گی، ان کے مالی معاملات، ان کے ماں باپ کا سسٹم بھی دیکھے گی. ٹھیک ہے نا. وہ سارے اس سسٹم کو لے کر چلے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ریاست مدینہ. یہ وہ ریاست مدینہ تھی جس میں لوگ جو ہے وہ برائی سے بچتے تھے. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی. ٹھیک نا. آج سے کچھ عرصہ پہلے رات کو شادیوں وغیرہ پہ لوگ جاتے تھے. ٹھیک نا. اپنے زیور اتار کے جاتے تھے، ہال کے باہر جا کے وہ پہنتے تھے اور پھر وہاں سے نکلتے پھر اتار دیتے تھے. ٹھیک ہے. اب چند دن پہلے میں اپنے ایک فیملی فنکشن میں گیا ہوں، میری فیملی گئی ہے، گھر سے وہ زیور پہن کے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیٹ نائٹ فنکشن تھا، فنکشن اٹینڈ کیا ہے، وہاں سے بغیر زیور اتارے سکون سے گھر آئے. ٹھیک. یہ ہے ریاست مدینہ کہ جب آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، آپ کو اپنے بچوں کا فیوچر سیف نظر آ رہا ہے، آپ کو اپنے بچے. اچھا، حکومت پنجاب کیا کر رہی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان سے باہر جانا ہے، کوئی نوکری آپ کے پاس خرچہ نہیں ہے، حکومت پنجاب آپ کو دے رہی ہے، آپ کو ٹکٹ کا خرچہ بھی حکومت پنجاب دے رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ تھی ریاست مدینہ. اچھا، اب آپ جن کی بات کر رہی ہیں کہ جی خواتین جو بات کرتی ہیں اور یہ سارا کچھ کرتی ہیں، یہ کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. بازار حسن کی ایک خاتون بیاہ کر ایک شریف محلے میں آ گئیں. جب وہ شریف محلے میں آئیں تو اس نے دیکھا کہ جی وہاں پہ تو سب اس کو کمتر محسوس کرتے ہیں. وہ واپس گئی اپنی ماں کو، اس نے کہا کہ جی اماں مجھے تو وہاں پہ کوئی منہ ہی نہیں لگاتا، ساری تو شریف زادیاں ہیں. اس کی ماں نے اس کو کہا کہ تم ایک کام کرو، تم جا کے نا ان شریف زادیوں کے اوپر نا گندے الزامات لگانا شروع کر دو، کیچڑ اچھالنا شروع کر دو، جو تم سے منسوب چیزیں ہیں نا وہ ساری ان سے لگا دو. تو اس نے کہا کہ جی ماں پھر کیا ہوگا، میری عزت ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، تمہاری عزت نہیں ہوگی، لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ بھی تمہارے برابر ہیں، پھر لوگ انہیں بھی ویسا ہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا. تمہاری عزت نہیں ہوگی. تو یہ لوگ جو ہیں، ان کی جو اماں ہے وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہی حکم دیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی عدت میں نکاح کر کے آئی تھی، اس نے یہی حکم دیا کہ اگر اپنے آپ کو تم نے سیف کرنا ہے، لوگ تمہاری طرف انگلی نہ اٹھائیں، تمہاری اصلیت نہ جانے، تو تم شریف زادیوں کے اوپر جو ہے نا وہ سوال اٹھانا شروع کر دو. آپ یہ دیکھیں گے پاکستان کی سیاست کا کیسا ایک دم حالات چینج ہوئے ہیں کہ ہم یہ بات کرتے ہوتے کہ یار وہ فلاں خاتون آئی ہے، وہ فلاں خاندان کی بہو ہے، وہ فلاں خاندان کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے نا. کیسے ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ خاندان عزت سے، ان کا منصب ہوتا تھا، لوگ ان کا عزت و احترام کرتے تھے، وہ کرتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے؟
اب یہ ہو رہا ہے کہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ زمان پارک میں دھرنا ہوا تھا، وہاں پہ ایک ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جو کہ کوئی تحریک انصاف کی ورکر تھی نوشین، اس کے ساتھ وہ بی بی ڈاکٹر یاسمین راشدہ کو یہ کہہ رہی تھیں کہ جی وہ رات کو خواتین کو منع کیا، لیکن کچھ خواتین جو ہیں وہاں پہ جاتی ہیں اور دیر رات تک وہاں پہ رکتی ہیں اور مردوں کے خیموں میں جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ کہا تھا کہ تم ادھر نہ دیکھو، یعنی کہ وہ اجازت دے رہی تھی کہ بھی جو کر رہی ہیں وہ کرنے دو، ٹھیک ہے. اب وہ خواتین کون تھیں؟ وہ آپ کے سامنے آئیں خواتین، صنم جاوید، فلک جاوید اور یہ جو خولا ہے اس طرح، خولا چودھری، اس طرح کی خواتین جو ہیں آپ کے سامنے آئیں، اور وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ یہی کچھ کر رہی ہیں، وہ ان شریف بیبیوں کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، گند اچھالنے کی کوشش کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی ان کی اصلیت نہ سامنے لے آئے تو وہ یہی کام کریں گے جی، ان کے خلاف برائی کریں، ٹھیک ہے. یہ سسٹم چل رہا ہے ان کا. لیکن عامر بھائی آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی، کسی بھی طرح سے یہ جسٹیفائڈ ہے ان خواتین کی کریکٹر اسیسینیشن، یہ جو یہ بدتمیزی کر رہی ہیں، یا ان کی کہ جن کے اوپر یہ کر رہی ہیں؟ کیا خواتین کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، ان کو فزیکل، ان کی باڈی شیم کرنا، ان کے کردار پہ بات کرنا، ان کے خاندان پہ بات کرنا فار نو ریزن؟ اب جیسے جنید صفدر کی جو وائف آئی ہیں، ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مریم نواز شریف کی بہو ہیں، ادروائز تو وہ پالیٹکس میں بھی نہیں ہیں، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں. ان کی بشرا بی بی کی طرح بالکل ایک گھریلو خاتون ہے. تو اگر بشرا بی بی کے پردے کے اوپر بات نہیں ہم کر سکتے ہیں، یا ان کے نکاح کے دوران، عدت کے دوران دوسرا نکاح کرنے پہ بات نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر نکاح کا جھوٹ بولنے پہ تیسرا نکاح کرنے کا جو اقدام ہے اس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہم انہیں اپنے ایک شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے مرید سے تنہائی میں ملنے پہ بات نہیں کر سکتے ہیں، یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، تو پھر جنید صفدر کی جو بیگم ہے ان کے اوپر بات کرنا کیسے جسٹیفائڈ ہے؟ اچھا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ بشرا بی بی جو ہے پردہ دار خاتون ہے؟ ان کی آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو صرف سیاست میں آنے کے لیے انہوں نے ایک نقاب اوڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو محاورتاً کہا جاتا ہے نا نقاب اوڑھنا، یہ وہ ہے نقاب اوڑھنا. ابھی پنڈی میں جس ٹائم وہاں پہ انہوں نے لاشیں گرائی ہیں، چند جو پولیس والے تھے اور رینجرز کے، 26 نومبر کو، ٹھیک ہے نا، وہ لاشیں انہوں نے گرائی ہیں، تو وہاں پہ بشرا بی بی کا پردہ کہاں پہ گیا تھا؟ وہاں پہ تو گاڑی کے اوپر کھڑی ہو کر بغیر نقاب کے وہ جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا. اب اگر ایک خاتون پردہ کرتی ہے تو کیا وہ نوجوانوں کے درمیان میں داخل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. پھر زلفی بخاری سے وہ پوچھتی ہیں کہ جناب آپ کا تو افیئر چل رہا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں مرشد، تو آپ کیسے یہ پردہ کہہ رہی ہیں؟ اس کو آپ پردہ کہتی ہیں کہ آپ چہرے کے اوپر نقاب اوڑھ کے آپ کچھ بھی کرتے رہیں تو وہ پردہ ہو گیا؟ نہیں، یہ پردہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو جنید صفدر کی بیوی کے حوالے سے بات کی، ہماری بیٹی ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، اس کے خاندان کو آپ دیکھیں، یہ لوگ تو اس کے خاندان کی جوتیوں تک بھی نہیں جا سکتے، ٹھیک نا. شیخ روحیل اصغر کون ہے؟ ذرا جا کے اسٹڈی کر لیں، بھگوان پورے سے ان کا تعلق ہے، اور وہ آج کے نہیں، وہ کچھ کم از کم جو، کیونکہ میرا بھی وہیں سے تعلق ہے، میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، 7 پشتوں سے جو ہے وہ امیر ہیں، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے خاندان کا نام جو ہے وہ عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، آنکھیں جھکا کے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس خاندان کی بیٹی جو ہے کہاں پہ جا رہی ہے؟ دوسرے ایک شریف خاندان میں، جہاں پہ پورا ایک سسٹم ایک چلتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے شادی میں باقاعدہ دولہے نے جو ہے وہ تلاوت کی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا وہ آپ چیزیں نہیں دیکھ رہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ صرف اور صرف بات وہیں گھوم کے آ جاتی ہے کہ صرف اپنی کرتوتیں چھپانے کے لیے آپ دوسری شریف بہو بیٹیوں کے اوپر آپ کیچڑ اچھالتے ہو، ٹھیک ہے نا. اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں کہ ایک خاتون فوت ہو گئی اور اس کو نہلانے والی، جو غسل دینے والی خاتون تھی، وہ آئیں تو انہوں نے اس کے حوالے سے نا کچھ غلط الزام لگایا. تو اس کو جب وہ غسل دینے لگیں تو اس کا ہاتھ عورت کا جو ہے وہ جو مردہ تھی اس کے ٹانگ کے اوپر آیا، تو وہ ہاتھ اس کا وہاں جڑ گیا، ٹھیک ہے. وہ ہٹا نہیں جب تک وہ اس نے معاملے میں اس نے معافی تلافی نہیں کی. یہ اتنی سخت ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہو تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے یہ لوگ اسی طرح چلتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ بیسیکلی ایک فلاحی ریاست کا ایک استعارہ ہے کہ جس میں عوام کی فلاح کے لیے کام کیا جاتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف تو وہاں کی عوام بھی ہمیں روتی دکھائی دے رہی ہے پچھلے 13 سال سے. اور کل جو کراچی میں سانحہ ہوا ہے
وہ عوام کے ساتھ جو ہوا ہے، میں اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ کیا ہماری ریاست کا یہ فرض نہیں بنتا تھا، یا پھر کراچی کے میئر کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ وہاں جاتے، جو بھی یہ سانحہ ہوا تھا فوری طور پہ جا کے ان کو کنڈولنس کرتے، ان کو کنسول کرتے، اور عوام کی یہ جو نہیں کر پائے تھے اپنی اس نیگلیجنس کو ایکسیپٹ کر کے عوام کے زخموں کے اوپر جو ہے وہ مرہم رکھتے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے. اس میں اگر میئر کراچی کی بات کریں تو دیکھیں آگ لگنے میں ان کا قصور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک میئر کا کام، ایک سیاسی کارکن کا کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً عوام کی داد رسی کے لیے پہنچے، ٹھیک ہے. آپ نے گزشتہ ایک ثانیہ ہوا کراچی کے اندر، ایک بچہ جو ہے گٹر میں گر کر جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، تب بھی میئر کراچی جو ہیں وہ بہت گھنٹوں کے بعد وہاں پہ پہنچے، ٹھیک ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اتنے گھنٹے جو ہے کون سے اہم معاملات نپٹا رہے تھے. اب یہ کراچی والا معاملہ جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں تقریباً 22-23 گھنٹے کے بعد وہاں پہ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ دیکھیں انہوں نے کرنا کچھ نہیں، انہوں نے تو آرڈر دینے ہیں نا، تو یہ آرڈر دے سکتے ہیں، لیکن یہ فوری 1 گھنٹے 2 گھنٹے وہاں پہ پہنچ جائیں. جب ایک سینئر بندہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ کی حکومتی مشینری جو ہے وہ بہت فاسٹ کام کرتی ہے، ٹھیک نا. تو یہ وہاں پہ پہنچ جاتے، وہاں پہ پہنچ کے کھڑے ہو جاتے، عوام کے ساتھ کھڑے رہتے، تو مشینری نے وہی کام کرنا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ تھا کہ عوام کے اندر ایک اعتماد جو ہے نا وہ بحال ہونا تھا کہ ہاں ہمارے پیچھے حکومت کھڑی ہے. تو یہ جس پارٹی سے ہیں یا سندھ کے اندر جو پارٹی ہے، یہ ان کو چاہیے سوچنا اس حوالے سے کہ بھی اس کے جو معاملات جو ہے نا وہ بہتر کریں. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں کہ وہاں پہ جو ثانیہ ہوا، اس ثانیے کو دیکھتے ہوئے پنجاب کے اندر فوراً چیف منسٹر پنجاب محترمہ، میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ باجی سی ایم پنجاب جو ہے نا وہ میں لکھتا ہوتا ہوں، تو باجی سی ایم پنجاب نے جو ہے وہ فوراً فائر فائٹرز اور سول ڈیفنس کے سسٹم کو جو ہے نا چیک کرنا شروع کر دیا. انہوں نے فوراً اس کی رپورٹس منگوا لی ہیں کہ بھی کہاں پہ کوئی خرابی ہے، کمی بیشی ہے، اس کو فوراً جو ہے درست کیا جائے. یہ کراچی والے واقعے کے بعد یہ بات، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ویژن، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے ذمہ داری کا احساس، ٹھیک ہے نا، کہ سی ایم پنجاب نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے فوراً. انہوں نے دیکھا وہاں پہ یہ ہوا ہے، پنجاب میں بھی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے تو ہم جو ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ کام وہاں پہ بھی ہو سکتے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میئر کراچی کے جو ہے وہ کدھر ان کی ذمہ داریاں ہیں یا ان کے کام کون سے ہیں کہ جو 24 گھنٹے بعد جو ہے وہ وقوع پہ پہنچ رہے، حادثے والی جگہ پہ پہنچ رہے ہیں. تو یہ وہاں کی جماعت کو سوچنا چاہیے. وہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں، وہاں کراچی میں بھی عوام ہے، وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، وہ ووٹ بھی دیتے ہیں، تو ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے. جہاں تک رہی بات خیبر پختونخوا کی، تو نہ تو انہیں ہاسپٹل چاہیے، نہ انہیں یونیورسٹیز چاہیے، نہ انہیں روڈز چاہیے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی بیمار ہوتا ہے وہ پنجاب میں آتا ہے، جب انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ پنجاب میں آتے ہیں. سی ایم صاحب وہاں کے جو ہیں وہ کبھی پنجاب میں نکلے ہوتے ہیں، کبھی سندھ میں نکلے ہوتے ہیں، اپنے صوبے کے معاملات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. مجھے نا ایک بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا، وہ یاد آ گیا کہ خوش قسمتی سے ایک بندر کو جو نا جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور کچھ عرصے بعد اس جنگل میں جو نا وہ آگ لگ گئی. اب بندر نے کہا یار مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ اب کیا کروں. تو اس نے کہا اب اپنی عوام کو تو میں نے دکھانا ہے نا کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے. تو بندر نے ایک درخت سے دوسرے درخت سے تیسرے درخت پہ نا چھلانگیں لگنا شروع کر دی. تو اس کی عوام نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ اس نے کہا میں کام کر رہا ہوں، میں سوچ بچار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر کے پی کے آپ سی ایم صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اس ٹائم یہ چھلانگیں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اسی مثال سے میئر کراچی کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، چونکہ یہ پوری کانورسیشن کا ہمارا جو مین بیانیہ ہے کہ یہ ریاست مدینہ، تو آپ نے ابھی بتایا کہ پنجاب میں نام کوئی نہیں لے رہا ہے، نعرہ نہیں بلند کر رہا ہے کوئی بھی کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، لیکن کام اسی طرح پھیلا کے کیے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی تمام جو صوبے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور کراچی، ان کو ریاست مدینہ کا یہ جو ایکچوئل کانسیپٹ ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، یعنی جو سی ایم پنجاب جس طریقے سے کام کر رہی ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس ٹائم سندھ کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر عوام باقاعدہ آواز اٹھانا شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ جی ہمارا قصور کیا کہ ہم اس صوبے میں، ہم پنجاب کے اندر نہیں ہیں. کیونکہ وہ پنجاب کے اندر ہوتے ہوئے کام دیکھ رہے ہیں، پنجاب کے اندر وہ عوام کو جس طرح سے ریلیف مل رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اب سسٹم جو آنے لگا ہے 18 سال کے انڈر جو ہے اس کا ایک کفالت کا سلسلہ جو ہے وہ گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری وہ چیزیں دیکھ رہی ہے اور ان کا حق بھی ہے نا، وہ اس پاکستان میں رہتے ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ ان کو یہ سب کچھ ملے. لیکن وہاں کی گورنمنٹس جو ہیں ان کا شاید
اس طرف دھیان نہیں ہے، یا ان کی جو ہے وہ یہ پرائرٹی نہیں ہے، ان کی پرائرٹی کچھ اور ہیں اور وہ اسی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں عوام کو سوچنا چاہیے کہ آئندہ الیکشن میں جو ہے انہوں نے اپنا ووٹ کس کو دینا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کا ووٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. انہوں نے ہر سسٹم کو اپنا کے دیکھ لیا، اڈاپٹ کر کے دیکھ لیا، اس کو ووٹ دیکھ کے دیکھ لیا، لیکن اس ووٹ نے ان کو ریٹرن میں کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. یہی دیے ہیں، سانیات دیے ہیں، اور جو ہے وہ غربت دی ہے. پڑھائی جو ہے وہ ان کو اپنے صوبوں میں نہیں ملتی، پنجاب میں آ کے ملتی ہے. میڈیکل ان کو پنجاب میں ملتا ہے. تو ان کے پاس واحد ایک مضبوط ہتھیار ہے، وہ ہے ووٹ. آپ نے ہزارہ میں دیکھ لیا اس کا رزلٹ. ٹھیک ہے نا، کہ عوام چینج ہو گئی ہے. اچھا دیکھیں، پی ٹی آئی کا ایک اور جو ہے ایک جن جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بڑا مشہور کیا ہوا ہے کہ جی پاکستان کی پاپولر ترین پارٹی ہے، 90% ووٹ اس کے ساتھ ہیں، 90% عوام اس کے ساتھ ہے. چلیں اس جن کو بھی نا بوتل میں سے باہر نکال دیتے ہیں تاکہ یہ ہوا جو ہے نا ختم ہو جائے پی ٹی آئی کی. پاکستان میں ٹوٹل اس ٹائم 25 کروڑ عوام ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا 90% اگر ہم حساب لگائیں تو 22 کروڑ تقریباً بنتا ہے. تو 22 کروڑ پاکستان کی عوام جو ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ جو 22 کروڑ عوام ہے، کہ پنجاب میں نہیں رہتی، یہ کیا سندھ میں نہیں رہتی، کیا خیبر پختونخوا میں نہیں رہتی، دوسری جماعتوں کے یہ ووٹ نہیں دیتی، دوسری جماعتوں کے جھنڈے نہیں اٹھاتی، یہ اٹھاتی ہے. چلیں اس کو آپ پریکٹیکلی ہم دیکھ لیتے ہیں. اب پریکٹیکلی کس طرح دیکھنا ہے کہ 13 کروڑ 60 لاکھ جو ہے نا تقریباً رجسٹرڈ ووٹر ہے. اب 90% عوام اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، عمران خان صاحب کے ساتھ ہو، تو اس حساب سے ووٹ کتنا پی ٹی آئی کو ڈلنا چاہیے؟ تقریباً 12 کروڑ پڑنا چاہیے. کیا 12 کروڑ ووٹ پڑا؟ اگر ہم 2018 میں چلے جاتے ہیں، 2018 میں 12.5 کروڑ تھی. 12.5 کروڑ کا 90% آپ لگا لیں 11 کروڑ. اس کا ہاف کر لیں آپ، 6 کروڑ کر لیں. ایک میں رف فگر کر رہا ہوں. کیا 6 کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا؟ ٹھیک ہے نا. یوتھ ہماری مور دین 60% ہے، تو اس حساب سے کم 4 کروڑ ووٹر جو ہے وہ یوتھ تھی. کیا 4 کروڑ ووٹ پڑا پی ٹی آئی کو؟ نہیں پڑا. کتنا ووٹ پڑا؟ 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ پڑا. وہ بھی آر ٹی ایس بٹھا کر، اور جس پارٹی کو ہروایا گیا اس کو تو ظاہری بات ہے ووٹ نہیں نہ ڈالنے تھے. اس کے ووٹ کتنے نکلے؟ 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ووٹ نکلے. ٹھیک ہے. اور آپ کو جو 90% پاپولیرٹی کا ایک بھوت ایک چڑھایا ہوا ہے، ایک لوگوں کی زبانوں پہ آپ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو آر ٹی ایس بٹھا کر جو ہے وہ آپ کو 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ ملے. یعنی کہ آپ اس حساب لگا لیں کہ تقریباً 15% ووٹ ملے. تو کدھر آپ کی 90% عوام؟ ٹھیک ہے. تو یہ صرف اور صرف میڈیا کے اوپر چند ہمارے معزز اینکر بیٹھ کے، جن کو بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی لفافہ ملا ہے، وہ صرف یہ بات کہہ دیتے ہیں جی 90% عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے، پاپولر پارٹی ہے بس. ورنہ ووٹ آپ کا جو ہے فیصلہ کر دیتا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھ لیا ہزارہ کے اندر ووٹ نے اپنا فیصلہ کر دیا. بہت شکریہ عامر بھائی. جاتے جاتے عامر بھائی کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ ووٹ ہماری طاقت ہے. اس طاقت کی بنیاد پہ اپنے حکمرانوں سے جہاں جہاں جس جس صوبے میں آپ بیٹھے ہیں سوال کریں کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ نے ہماری ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا. آپ نے ریاست مدینہ کے نعرے لگائے ہوں یا نہ لگائے ہوں، ہماری فلاح کے لیے کام کیا یا نہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.